السلام علیکم. ڈاکٹر نعیم مصطفیٰ اگین. مشین لرننگ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. مشین لرننگ کو میں نے ڈیفائن کیا، اس کی ٹائپس بتائیں، سپروائز لرننگ، ان سپروائز لرننگ، ریگریشن وغیرہ، اس کے کرائٹیریاز ماڈل کے. پھر ان سپروائز لرننگ میں جو ٹائپس ہیں، فردر ٹیکنیکس ہیں، پھر NLP ہے، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، ری انفورسمنٹ لرننگ، سملرلی ڈیپ لرننگ، اس کے فردر نیورل نیٹ ورک ٹیکنیکس ہیں، ANN ہے، CNN ہے، RNN ہے، جو ریکرنٹ نیورل نیٹ ورک، CNN فار کنولیوشنل نیورل نیٹ ورک، آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک. یہ سارے ڈیپ لرننگ کی فردر ٹیکنیکس ہیں جو ڈیفرنٹ فیلڈز آف لائف میں اپلائی ہوتی ہیں. بیسیکلی مشین لرننگ ہم اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا تھوڑی سی امپورٹنس اس کی بتا کے، یا اس کا یوز کس کس ایریے میں ہو رہا ہے. تو مشین لرننگ چونکہ آپ کا منیمل ہیومن انٹرونشن ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس میں وہ کمپیوٹر پروگرام خود اپنے آپ کو امپروو کرتا ہے، لرننگ کرتا ہے اپنی ایرر سے، مسٹیک سے بھی، اور ماڈل کو امپروو بھی کرتا ہے. تو اور لارج ڈیٹا سیٹس کو کیونکہ وہ انالائز کر سکتا ہے جس طرح جو ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، اس میں پیٹرنس کو ریکوگنائز کر سکتا ہے، آؤٹ کمز کو پریڈکٹ کر سکتا ہے. تو اس چیز نے تقریباً آلموسٹ ایوری ڈے لائف کے ہر شعبہ زندگی میں بیسیکلی مشین لرننگ ایک طرح سے انوالو ہو گیا ہے، اور یوز اس میں ہو رہا ہے. ہیلتھ کیئر میں اس کا بہت امپورٹنٹ یوز ہو رہا ہے کہ ڈائگنوسس کے لیے اس کا اس طرح ہے کہ آپ مثلا آپ سے 500 1000 MRI اسکینز جو ہیں ٹیومر کے ہیں، سپوز کینسرس ٹیومر ہے کوئی، اس کے آپ تھاؤزنڈز آف اسکینز جو ہے اس کو فیڈ کر دیں مشین لرننگ میں، تو وہ اس کو پیٹرن کو ریکوگنائز کر لے گا، اور وہ پھر اس سے لرننگ کرتے ہوئے نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ اس کو ریکوگنائز ڈائگنوسس کرانا چاہیں تو وہ کر لے گا. اسی طرح اور بھی شعبے ہیں جس میں یہ پیشنٹ آؤٹ کم جو ہے انالائز کر سکتا ہے. ہیلتھ کیئر میں اس کا بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے، بلکہ ریسنٹلی چائنا نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ ایک سرجن نے ڈسٹنٹ ہاسپٹل سے ایک دوسرے سٹی میں انہوں نے ہاسپٹل تھا اور دوسرے ایک اور ڈفرینٹ سٹی میں سرجری کرنی تھی، تو ود دی ہیلپ آف انہوں نے روبوٹک آرم سرجری کی. جو وہ سرجری کے سٹیپس کر رہے تھے یا ہینڈز آپریٹ کر رہے تھے جس طرح وہ، تو روبوٹ جو ہے ادھر روبوٹک آرم ان کو میمک کر رہا تھا. تو اس طرح انہوں نے ایک سرجری کی ود ریمیننگ ایٹ اے ڈسٹینس. تو ہیلتھ کیئر میں بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. فائنانس میں بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے. فائنانس میں اس کا جو یوز ہے فراڈ ڈیٹیکشن وغیرہ میں ہے، اور آپ کا رسک مینجمنٹ، الگوریدمک ٹریڈنگ، یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے سسپیشیس کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو، آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے ڈیٹا کو انالائز کر کے. اسی طرح ریٹیل میں جو ریٹیلرز ہیں وہ بیسیکلی کنزیومر بیہیویئر آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، پرسنلائز مارکیٹنگ وغیرہ، اس سے اس کی بیس پہ پھر ڈیٹا انالیسس کر کے اس کی بیس پہ کر رہے ہیں، ریکمنڈیشن لیتے ہیں ML سے، اور سپلائی چین کی جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپٹیمائز کرتے ہیں اس کو کہ کب کون سی چیز آرڈر کرنی چاہیے. اس سارے کو ML ایکسپیرینس کو یوز کرتے ہوئے. اسی طرح ٹرانسپورٹ میں یوز اس کے دو بڑے یوز ہیں. ایک تو سپوز آپ کہہ رہے ہیں اٹانومس وہیکلز ہیں جو خود آپریٹ کرتی ہیں وداؤٹ ڈرائیور، اور یہ مشین لرننگ سے وہ لرننگ کر کے اماؤنٹ آف ڈیٹا سے وہ فیڈ بیک لے کے اپنے آپ کو امپروو کرتا رہتا ہے. سیکنڈلی آپ اس سے آپٹیمائز یوز بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے آپٹیمل روٹ بنائیں، جس سے کوئی بھی آپ نے مثلا سپلائی کرنی ہے ڈفرینٹ ویئر ہاؤسز ٹو ادر سپلائرز، تو روٹ آپ ML سے ڈیزائن کروا سکتے ہیں آپٹیمل روٹ، جس سے فیول کنزمپشن اور ریڈیوس ہو اور ڈیلیوری ٹائم بھی ریڈیوس ہو سکتا ہے. سوشل ایشوز میں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. جیسے ہم سیٹلائٹس سے امیج لے رہے ہیں، بہت سے سیٹلائٹس اس وقت تھاؤزنڈز آف سیٹلائٹس ہیں جو آربٹ میں اس وقت ایگزسٹ کر رہے ہیں. تقریباً ہر کنٹری نے اپنے سیٹلائٹس لانچ کیے ہوئے ہیں، اور بہت سے سیٹلائٹس جو ہیں امیجز کنٹینیوسلی لے رہے ہیں. تو وہ امیجز بھی تھاؤزنڈز آف امیجز ہو جاتے ہیں جن کو پیٹرن جن کا پریڈکٹ کرنا یا ریکوگنائز کرنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. اگین ہم ML کی ہیلپ سے سیٹلائٹ امیجز کو انالائز کر سکتے ہیں تاکہ ہم اس سے کلائمیٹ چینجز اور ڈیفورسٹیشن یا
کراپ ییلڈ وغیرہ اس سے پریڈکٹ کرائیں کہ کہاں گرینری ہمیں چاہیے، کہاں انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، یہ ہم سیٹلائٹ امیجز کو انالائز کروا سکتے ہیں مشین لرننگ کے ساتھ۔ تو ڈفرینٹ سوشل ایریاز ہیں جن میں ہم مشین لرننگ سے ہیلپ کر کے ڈیلی لائف کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو کنکلوژن یہی ہے کہ ہم ٹرانسفارمیٹیو پاور آف مشین لرننگ جو ہے وہ اس کی جو ایبلٹی ہے جس کو لارج ڈیٹا کو اس کو انالائز کرنا اور اس کو پھر ایکشنیبل انسائٹ میں چینج کرنا، وہ جو اس نے ریولیوشن ایک کریٹ کیا ہے اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے، ہارنیس کرنا ہے، اور ایکچولی یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ایوالو ہوگا، فیوچر میں گرو کرے گا۔ اٹس لیڈنگ ٹو اے مور انٹیلیجنٹ اینڈ کنیکٹڈ ورلڈ۔ تو ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے، اس سے اسکیئر نہیں ہونا بلکہ اور اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ تو دس واز آل اباؤٹ مشین لرننگ ٹاپکس جو ہم کریں گے فیوچر میں۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کچھ ٹائپس کا میں نے ایک پکچر مجھے ملی تھی تو وہ میں نے اس میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں کہ جو اب تک کام ہوا ہے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے۔ پاسٹ میں جو اب تک کام ہو چکا ہے اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بجائے آرٹیفیشیل نیرو انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں، کہ اب تک جو ہم اس سے کام لیتے تھے وہ ہیومن انٹیلیجنس کے تقریباً وہ بھی ایکسیڈ کرتا تھا یا ایکولنٹ تھا، لیکن وہ ایک اسپیسیفک ٹاسک کرنے کے لیے، جیسے ہم نے کہا کہ کسی چیز کے لیے آپ ایک چیز کے لیے ٹرین کر دیں روبوٹ کو، تو اس وقت پاسٹ میں ایسا ہوتا رہا۔ لیکن پھر آرٹیفیشیل جو جنرل انٹیلیجنس ہے جو کرنٹلی اس وقت پریویلنگ ہے، اس میں ہم نے یہ کہ ہم نے اس کو ٹیچ کیا مشین لرننگ سے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہیلپ سے ڈیٹا اس کو اتنا دیا کہ وہ لرننگ کر کے وہ اس ایریے کے کسی بھی پرٹیکولر پرابلم پہ اپنی انٹیلیجنس، پہلے وہ ایک پرٹیکولر ٹاسک کر سکتا تھا پاسٹ میں، لیکن اب جو ہے وہ انالائز کر کے پرٹیکولر ایریا کے کسی بھی پرابلم کو، یعنی ڈیفرنٹ پرابلم کو بھی پھر سالو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح فیوچر جو ہمارا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، وہ آرٹیفیشیل سپر انٹیلیجنس ہے، جس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہیومن برین سے بھی تھوڑا ایکسیڈ کر جائے، اور اس میں جرنل وزڈم، سوشل سکلز اور انکلوڈنگ سائنٹیفک کریٹیوٹی اس کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں، اور جس میں وہ کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی ایریے میں، کسی بھی سوشل ایریے میں بھی اور ٹیکنیکل ایریے میں بھی وہ کام کر سکے۔ تو اب جو تھیم ہے اس وقت اے آئی کا، دیٹ از دا کہ ڈونٹ ماڈل دا ورلڈ، ماڈل دا مائنڈ۔ اب وہ مائنڈ ماڈل کر رہے ہیں، بلکہ مشین لرننگ میں ایک طرح سے ہم مائنڈ، ہیومن مائنڈ سے بھی جو ایکسیڈ کرنے والا، اسمارٹر دین دیٹ مائنڈ ہم کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دیٹ از گوئنگ ٹو ہیپن سون انشاءاللہ۔ نیکسٹ کلاس سے ہم انشاءاللہ مشین لرننگ کے پراپر لیسن شروع کریں گے، اور مشین لرننگ کے میں نے آپ کو جیسے پاس میں ایک سلائیڈ میں بتایا ہے کہ دو آسپیکٹ ہیں اس کے لرننگ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کورس، وہ بھی میں ساتھ ساتھ چلاؤں گا، جس میں ٹاپکس پڑھاؤں گا، اس کی اسکرپٹنگ ہوگی اور سارا۔ دوسرا ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ جو ٹولز اے آئی کے لوگوں نے جنریٹ کیے ہوئے ہیں، مختلف چیٹ جی پی ٹی ہے اور ٹولز ہیں اس طرح، وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں ٹولز، ان کو ہم کنیکٹ کرنا اور صرف یوز کرنا سیکھ لیں، تو اس سے بھی ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں کو میں سائیڈ بائی سائیڈ چلاؤں گا اس کورس میں، تاکہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بھی قائم رہے، اور جو کورس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی بلڈ ہو جائے۔ تو سی یو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن، جس میں ہم شروع کرتے ہیں پراپر مشین لرننگ۔ اوکے، اللہ حافظ۔